جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے تو جان لو کہ اس کی قبولیت کا یقین رکھنا تمہارے ایمان کی شرط ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اس رب سے ملوا دے۔ یہ کہنا غلط ہے جو چیز نصیب میں لکھی ہے وہی ہوگا۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کی دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو آنسو تم نے سجدوں میں بہائے ہوں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہار کر بھی دوبارہ امید جاگ جاتی ہے۔ سمندر کو دیکھو، جہاں تک نظر جاتی ہے محسوس ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھو یہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں، مانا مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا۔ مانگو اس سے وہ دینے پر قادر ہے۔ بس تم مایوس نہ ہونا، وہ خود فرماتا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشات کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعا مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جانماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا تو سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب آپ کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ کے سپرد کر دینا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو وہ بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں اور ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین کرے گا۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غم سب فنا ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ بس انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا، اور یاد رکھنا تب اللہ نے اپنی سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہی عطا کرنا ہو جو آپ مانگ رہے ہو، لیکن اس سے پہلے وہ آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو کہ جب آپ اپنی خواہش پا بھی لیں تو آپ اس رب کو نہ بھول جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش اس وقت عطا کرنا چاہتا ہو جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے علاوہ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔
وہ آپ کو آپ کی من پسند چیز ہی عطا کرے گا، لیکن صحیح وقت پر، اور یہ اس سے بھی بہتر کون جان سکتا ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ رب تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا، بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت کو تمہاری پرواہ نہیں؟ اللہ رب العزت جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ وہ الودود ہے، وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ بس عقل حیران رہ جاتی ہے، اور وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں، اس نے سنا ہے تمہیں، اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو، بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں۔ یقیناً وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانوں پر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب مل جاتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو۔ وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو ناممکن ہے، مگر دل بار بار یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ مجھے دے گا۔ ایک یقین، ایک اطمینان ہے دل میں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔